اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا لفظی ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم وارث بنو عورتوں کا زبردستی، کرہا یعنی زبردستی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا تو اس کے بھائی زبردستی اس عورت سے نکاح کر لیتے، اور اس کا کوئی میراث میں مال ہوتا یا اس کا مہر وغیرہ ہوتا یا اس کے پاس ذاتی مال ہوتا تو اس پر قبضہ کر لیتے۔ اور ایسے ہی سوتیلے بیٹے، ایک تو یہ یعنی جیسے اس زمانے میں کئی شادیاں کیا کرتے تھے لوگ، تو دوسری بیوی سے جو بیٹا ہے سوتیلا بیٹا وہ اس عورت سے نکاح کر لیا کرتا تھا، اور مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ اس کے مال پر قبضہ کرنا، پھر یا تو وہ اپنے نکاح میں خود رکھتے یا پھر اس عورت کے وارث بن کر یعنی اور وارث بن کر اس کا نکاح کسی اور مرد سے کروا دیتے اور اس کا مال اپنے پاس رکھ لیتے، اور تو اس کا یعنی معمولی مہر سے اس کا نکاح کروا دیتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بنو۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور ان عورتوں کو نہ روکے رکھو اس بات سے کہ وہ کہیں اپنا مہر نہ لے جائیں جو تم نے ان کو دیا ہے، یعنی اس بات سے نہ روکو، بلکہ اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو گیا ہے تو اس کی عدت گزر جائے تو پھر وہ اگر کہیں جانا چاہتی ہے، کسی اور خامد سے نکاح کرنا چاہے یا کہیں بھی اپنی وراثت اور اپنا مہر لے کر کہیں جانا چاہے تو اس کو جانے کی اجازت دی جائے، یعنی ان کے مہر کو حاصل کرنے کے لیے ان کو روکے نہ رکھو۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ آئیں بے حیائی کو یعنی کھلی بے حیائی کو آ جائیں تو پھر ان کو اس فعل سے روکنا لازم ہے۔ آگے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے وہ بیویاں ہیں اور چاہے یعنی جن کے خامد فوت ہو جائیں بیوہ عورتیں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ باقی یہاں جو آیت آگے جو تفصیل آ رہی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ عاشروہن یعنی ان کے ساتھ معاشرت کرو، یعنی معاملات اور معاشرت اور زندگی گزارنا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے، بالمعروف کا معنی اچھے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، بس اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، اور ناپسند بھی اس بنا پر کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے کہ تم ناپسند کرتے ہو کسی ایک چیز کو، یعنی ان میں کوئی ایک نقص ہے یا ایک یعنی صفت ایسی ہے جو ناپسندیدہ ہے۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ خیر کثیر رکھی ہو، یعنی بعض اوقات کوئی ایک عادت آپ کو پسند نہیں ہے لیکن بہت ساری 10 عادتیں ایسی ہیں کہ وہ اچھی ہیں جو دوسری عورتوں میں نہیں مل سکتی، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ان کو اگر کوئی بات ناپسند بھی آئے تو اس کو برداشت کرو، اور ممکن اللہ نے اس میں بہت زیادہ خیر کثیر رکھی ہو۔
اگلی آیت کا ترجمہ ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اگر تم ارادہ کرو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنے کا، یعنی ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسرا بیوی رشتہ کرنا چاہتے ہیں، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور جس کو تم چھوڑ رہے ہو تو اس کو تم نے ایک یعنی مال کا ڈھیر، یعنی بطور مہر کے ایک ڈھیر دے دیا۔ ڈھیر سے مراد یہاں یعنی پہلے زمانے میں چونکہ سونے اور چاندی کے ڈھیر ہوتے تھے، آج کل نوٹوں کی دتھیاں ہوتی ہیں، اس زمانے میں ڈھیر یعنی سونے چاندی کا ڈھیر۔ تو یعنی اگر تم ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کرنا چاہتے ہو اور پہلی بیوی کو جس کو چھوڑ رہے ہو اس کو تم نے یعنی مہر میں بہت زیادہ مہر دے دیا، قنطاراً یعنی سونے چاندی کا ڈھیر دے دیا تھا، تو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اب اس میں سے کچھ بھی نہ لو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی یعنی بیوی کو آپ نے مہر دے دیا اور اس سے رخصتی ہو گئی، تو رخصتی کے بعد پھر آپ اس کو طلاق دے رہے ہیں، رخصتی بھی ہوگی، صحبت بھی ہوگی، پھر اس کو طلاق دینا چاہ رہے ہیں، تو اب یہ ہے کہ اس کے مہر میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے، تو سارا مہر اس کا ہے۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس کو لینا چاہتے ہو بہتان لگا کر اور بڑے گناہ کے ذریعے؟ زمانہ جاہلیت میں ایسے کرتے تھے کہ کسی عورت یعنی جب نکاح کرتے وقت بہت زیادہ مہر مقرر کر دیا، لیکن اس کو دیا نہیں، صرف مقرر کر دیا، جیسے آج کل بہت زیادہ لکھوا دیتے ہیں لیکن مہر دیتے نہیں۔ تو ابھی مہر دیا نہیں تھا، تو اب اپنا مہر بچانے کے لیے اس عورت کو چھوڑا جا رہا ہے، تو اس پر کوئی الزام لگا دیے، یعنی اس پر کوئی بہتان لگا دیے، الزام لگا دیے بھی، تاکہ وہ مہر کا مطالبہ نہ کرے، اس کو انڈر پریشر کر کے۔ تو فرمایا ایسا ہرگز نہ کرو، کیا تم اس کو لینا چاہتے ہو، یعنی تأخذونہ وہ مہر لینا چاہتے ہو بہتاناً بہتان کے ذریعے، و اسما مبینہ ایک صریح گناہ کے ذریعے، تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور تم کیسے اس مہر کو لینا چاہ رہے ہو جبکہ پہنچ چکا ہے تمہارا بعض پر، یعنی قد افضا بعضکم الی بعض، کہ پہنچ چکا ہے تمہارا بعض سے، یہ اشارہ ہے اس طرف کہ تم نے ان سے صحبت کر لی ہے، رخصتی ہو چکی، صحبت کر لی، تو اب تم ان سے وہ ان کا مہر لینا چاہتے ہو، تو فرمایا کہ بہت قبیح اور بری حرکت ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور حالانکہ تم سے تمہاری بیویوں نے عہد کیے تھے، پکا عہد، میثاقاً غلیظا پکا عہد، یعنی ایک تو پکا عہد وہی ہوتا ہے کہ ایجاب و قبول، جب ہم نے کسی عورت یعنی نکاح میں قبول کر لی ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ بیوی قبول کی ہے، اس کے سارے لوازمات، اس کی سارے ضروریات ہم نے قبول کر لی ہیں، اور اس کا مہر ہم نے قبول کر لیا، اس لیے مہر کو ساتھ ہی بولا جاتا ہے، بھی اتنے مہر میں آپ کے نکاح میں دی تو آپ نے اس کو قبول کیا۔ جو ایک تو یہ عہد ہے، دوسرا یہ کہ عام طور سے مستورات کی عادت ہوتی ہے کہ جب اپنے خامن سے یعنی جب پہلی رات ہو یا جب بھی ان سے بڑے پکے وعدے لیتی ہے کہ بھی دیکھو مجھے چھوڑنا نہیں، میرے حقوق کا خیال رکھنا ہے، میں آپ کے یعنی اپنے سب گھر بار بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئی ہوں، تو اب مجھے چھوڑنا نہیں، عام طور سے ایسا، تو اس طرح بھی اگر اس سے پکا وعدہ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نکاح میں ایجاب و قبول ہوتا ہے وہ بھی پکا وعدہ ہوتا ہے، تو اس کے باوجود اب تم ان کو الزام لگا کر چھوڑ رہے ہو اور اس کا یعنی ان کا مہر غصب کرنا چاہتے ہو، تو یہ ہرگز تمہارے لیے جائز نہیں۔ یہ آیت کا لفظی ترجمہ ہے۔ پچھلی گزشتہ کل کے درس میں توبہ پر بات چل رہی تھی، تو اس کی تھوڑی سی تشریح رہ گئی تھی، انشاءاللہ وہ تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آج کی آیات کی تشریح کی جائیں گی۔ تو گزشتہ آیات کی تشریح میں یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے جو کوئی گناہ کر بیٹھے ہیں، جہالت، غلطی کی بنا پر، بھولے سے، غلطی سے اور جہالت سے، کم عقلی سے گناہ کر بیٹھیں اور پھر فوراً ان کو دھیان اللہ کی طرف جائے، اور ثم یتوبون من قریب، یعنی قریب ہی توبہ کر لیں،
تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور توبہ کی وہی شرائط ہیں جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ توبہ کے لیے 3 شرط ہیں۔ اگر حقوق العباد سے متعلق ہیں تو پھر 3 شرط ہیں۔ ایک تو گزشتہ پر ندامت ہو، جو بھی گناہ کر بیٹھے ہیں اس پر اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، یعنی ندامت ہو، افسوس ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور پھر سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ بَلَغَ ذُنُوبَكَ عِنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي۔ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمانوں تک چلے جائیں، حالانکہ جا نہیں سکتے بفرض محال، ورنہ تو سارے انسان بھی گناہ کریں تو آسمان تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ نے مثال دی ہے کہ اگر تیرے گناہ فرض کرو آسمان تک پہنچ جائیں، پھر سچے دل سے توبہ کرے، میں سارے معاف کر دیتا ہوں، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے توبہ اللہ کو بہت پسند ہے توبہ۔ اس لیے جب بھی انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو لیکن توبہ کر لے فوراً۔ اور اگر حقوق العباد سے متعلق ہے کوئی گناہ تو پھر اس کی 4 شرطیں ہیں۔ ایک تو گزشتہ پر ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عزم، اللہ سے بھی سچی توبہ، اور جس بندے کا حق مارا ہے اس کے حق کی ادائیگی۔ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، کسی پر الزام لگایا، گالی دی، تہمت لگائی، تو اس سے معافی مانگے، یعنی اگر کسی کا حق مار لیا اس کا حق ادا کرے۔ ایسے نمازوں کے متعلق یعنی توبہ کی ہے تو پھر نمازیں پڑھنا شروع کر دے، اور جو گزشتہ رہ گئی ہیں ان کی قضا شروع کر دے۔ کوئی زکوٰۃ وغیرہ نہیں دی تو توبہ کر لی بھی آئندہ میں زکوٰۃ دوں گا، تو گزشتہ جتنے سالوں کی زکوٰۃ رہتی ہے وہ ادا کرے۔ حج فرض تھا نہیں کیا تو اب حج جب تک زندگی ہے حج کی ادائیگی کرے، یعنی اگر اللہ نے پیسے دیے ہیں تو فوری طور پر حج۔ اگر خدا نخواستہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اب حج نہیں کر سکتا، بڑھاپا آ گیا سخت، حج فرض تھا نہیں کیا، تو حج بدل کروائے، یعنی کسی کو پیسے دے کر جس نے پہلے حج کیا ہو۔ حج بدل کا طریقہ یہ ہے کہ جس نے پہلے حج کیا ہو تو اب وہ دوبارہ، چونکہ جس نے پہلے حج نہیں کیا تو وہ تو ظاہر ہے اس پر اپنا حج فرض ہوگا، اپنا پہلے حج کرے۔ جس نے ایک دفعہ حج کر لیا ہے تو اب وہ اس بندے کو یعنی حج کے لیے بھیجے، خود نہیں کر سکتا، معذور ہو گیا، چل پھر نہیں سکتا، تو حج بدل ہے۔ اور ایسے ہی مرتے وقت وصیت کر جائے کہ بھی میری طرف سے حج کروا دینا میرے مال میں سے، اب تہائی مال اگر اس نے مال چھوڑا ہے اور تہائی مال اتنا ہے کہ جس میں سے حج ہو سکتا ہے تو ورثہ حج کرائیں۔ ہاں اگر کسی نے وصیت نہ کی ہو اور ان کی اولاد کو احساس ہو گیا ہمارے والد صاحب نے حج نہیں کیا تھا، تو ان کی طرف سے حج کر لے، یعنی کسی خود کر لے ان کی طرف، پہلے اپنا حج کرے حج فرض، پھر ان کی طرف سے کر لے، یا کسی کو ان کی طرف سے حج بدل کرا دے، تو یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بہرحال بات توبہ کی چل رہی تھی، تو فرمایا ان لوگوں کی تو توبہ قبول ہے جو فوری طور پر یعنی گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لیں۔ آگے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہے جو مسلسل گناہ کرتے رہیں، توبہ میں تاخیر کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے، موت کے فرشتے نظر آنے لگے ہیں تو پھر کہے قال انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، فرمایا اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مر گئے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ کہ خدا اللہ سے ایک تو اپنے ایمان کی سلامتی مانگتا رہے، اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ۔ بعض اوقات انسان ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے کہ اللہ ایمان سے ہی اس کو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ مولانا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کوئی فرض کرو بیوی کو 3 طلاقیں دے بیٹھا، اب طلاق تو پڑ گئی، تو اب اس کو شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنے اس یعنی گھر میں رکھا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اسے صحبت کر رہا ہے، تو فرمایا یہ زنا ہو رہا ساری زندگی، اور اولاد بھی ناجائز اور حرام کی اولاد ہوگی، کیونکہ اب اس کے لیے حلال نہیں، قرآن میں صاف فرما دیا کہ 3 طلاقیں پڑ جائیں تو پھر وہ حلال نہیں ہے اس کے لیے، تو اس کو اپنے سے علیحدہ کر دے، الا یہ کہ حتیٰ تن کی حزوجن غیر، قرآن میں ہے کسی اور خامے سے عدت گزار کے کسی اور خامے سے نکاح کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے، اور پھر عدت گزار کے پھر پہلے خامد کے لیے حلال ہے۔ تو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ وہ مسلسل کر رہا ہوتا ہے
تو اس گناہ کی پاداش میں اللہ ایمان کو سلب کر لیتے ہیں اور کفر پر موت آتی ہے. جن کی کفر پر موت آئی ان کی کبھی بخشش نہیں. تو اس لیے گناہوں پر اصرار نہیں ہونا چاہیے. گناہ ہو جائے انسان ہے لیکن فوراً توبہ، اور توبہ میں تاخیر نہ ہو. ایک آدمی مسلسل گناہ کر رہا ہے اور پھر کہے جی توبہ بعد میں کر لوں گا، بعد میں. اب تیرے پاس کیا گارنٹی ہے بھی بعد میں؟ ایک لمحے کی گارنٹی نہیں. اس لیے توبہ میں تاخیر ہرگز نہیں کرنی چاہیے. جب بھی احساس پیدا ہو جائے بھی یہ غلط کام ہے تو اس سے فوری توبہ کرے. اگر توبے میں تاخیر کرتا رہے گا تو موت آ گئی تو فرمایا کہ پھر اس کی بخشش نہیں ہے، تو اس کی توبہ قبول نہیں. پھر گناہوں، البتہ ایمان پر موت آئی ہے تو گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں جائے گا. اس لیے انسان ہر وقت توبہ کبھی بھی تاخیر نہ کرے. دیکھو کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے زندگی کی کہ بندہ کے پاس، کسی کے پاس کوئی گارنٹی کسی دے دی ہو بھی میں 100 سال زندہ رہوں گا، اس کے لیے تو توبہ میں تاخیر ہے. لیکن گارنٹی اللہ نے دی کسی کو نہیں. یہاں تک کہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کا علم اللہ نے نہیں دیا تھا. آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ میں ایک لقمہ توڑ کر کھاؤں اور اس کو منہ تک لے جا پاؤں گا کہ نہیں لے جا پاؤں گا. کبھی فرماتے کہ میں منہ میں لقمہ ڈال لیا، مجھے اب یہ بھی گارنٹی نہیں ہے میرے پاس کہ میں اس کو ہضم بھی کر پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا، اپنے پیٹ تک اتار سکوں گا نہیں سکوں. تو یعنی اس طرح اللہ نے کسی کو اس کی موت کی خبر نہیں دی. اور اس میں اللہ کی بہت ساری حکمتیں ہیں. اس میں سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان توبہ میں تاخیر نہ کرے. اس لیے اللہ نے، یعنی اگر انسانوں کو اس بات کی گارنٹی مل جاتی ہے فلاں آدمی 60 سال کا ہو کے سب کے پاس اس کی موت کا پتہ ہوتا تو یقیناً انسان نافرمانی کرتے کہ بھی ابھی تو میرے پاس 10 سال باقی ہیں، 5 سال باقی ہیں، مرنے سے 2 دن پہلے، 10 دن پہلے، مہینہ پہلے میں توبہ کر لوں گا. تو اس لیے اللہ نے موت کا نہیں بتایا تاکہ انسان جری نہ ہو جائے اور انسان گناہوں پر جرأت نہ کرے بھی ابھی بڑی زندگی پڑی ہے. اس لیے اللہ نے موت کا نہیں بتایا بھی کسی بھی وقت کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آنے کی ترتیب تو ہے، جیسے پہلے باپ دادا آتا، باپ آتا، بیٹا، لیکن جانے کی کوئی. اس لیے موت، توبہ میں کبھی بھی تاخیر نہ کریں. تو یہ توبہ کا مسئلہ تھا، یہ بیان ہو گیا. اب آج کے مسائل میں یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بنو. اس کی کچھ تفصیل میں نے پہلے بیان کر دی ہے کہ بھئی کسی عورت کے خامد فوت ہو جاتا تو اس کے بھائی وغیرہ زبردستی اس کے وارث بن جاتے، اسے نکاح کر لیتے. تو ایسا ہرگز جائز نہیں ہے. اب عورت کو اختیار ہے، اگر وہ یعنی وہ مناسب سمجھے، یعنی اس کو مجبور نہ کیا جائے، اگر وہ مناسب سمجھے عدت گزارنے کے بعد تو خامد کے بھائیوں سے، جیسے دیور جیٹھ وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان سے نکاح کر، لیکن اس کو مجبور نہ کیا جائے. عام کئی خاندانوں میں ایسے ہے کہ بھئی ہماری اب بہو آ گئی، اب ہمارے خاندان میں رہے گی، اب اس کو جانے نہیں دینا، ہم نے زبردستی اس کا کسی نہ کسی سے نکاح کرنا. ایسا نہیں. اب اس کو اختیار ہے اور اس کے والدین کو، اس کے بہن بھائیوں کو اختیار ہے کہ بھئی اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ اسی خاندان میں کہیں سے رشتہ کر دیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ مناسب سمجھیں بھی کہیں اور کرنا چاہیں تو وہاں کر لیں. تو اس لیے فرمایا زبردستی عورتوں پر نہ کرو، ان کے مہر لینے کے لیے، ان کی وراثت حاصل کرنے کے لیے ایسا نہ کرو. اور فرمایا اس بات سے بھی نہ روکو کہ وہ اپنے مہر کو لے کر چلی جائیں جو تم نے ان کو دیا ہے. یعنی تم ان کو زبردستی روک کے رکھو کہ بھئی یہ جو مہر دیا یہ ہمارے بھائی نے دیا تھا تو لہذا اس کو آپ نے لے جائے. تو اس چیز سے بھی منع کیا گیا. آگے فرمایا الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ. ہاں اگر وہ کھلی بے حیائی کو آ جاتی ہے، کوئی عورت ہے جیسے اس نے مجال بے حیائی فحاشی کا اڈا کھول لیا ہے اور لوگ وہاں آتے جاتے ہیں، تو وہاں منع ہے، وہاں اس کو منع کیا جائے گا، زبردستی روکا جائے گا بھی یہ فحاشی نہ پھیلا. تو اگر ایسی کوئی حرکت کر رہی ہے کوئی بیوہ عورت تو اس سے منع کیا جائے گا. تو البتہ یہ ہے کہ ان کی بیواؤں کے بارے میں مناسب ان کی دیکھ بھال ہوا. ہمارے معاشرے میں تو آج کل یہ بن چکا ہے کہ بیوہ سے اور طلاق یافتہ سے معاذ اللہ نکاح ہی نہیں کیا جاتا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا رشتہ بیوہ سے کر کے ہی بتلا دیا. دوہری بیوہ تھی حضرت خدیجہ، پہلے ایک خامد سے یعنی جدائی ہوئی، پھر دوسرے خامد میں فوت ہو گئے، تو اس طرح تو اس سے 40 سال عمر ہے آپ نے. تو یہ اشارہ ہے امت کے لیے کہ بھئی ہم بیواؤں کے ساتھ. اب البتہ یہ لازم نہیں ہے کہ ہر یعنی آدمی یہ بیوہ ہی سے کرے، اس لیے آپ نے ایک شادی
کنواری سے بھی کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے. تو البتہ یہ ہے کہ بیواؤں کا سہارا بنیں. اگر کوئی ایسی بیوہ ہے جس کے ساتھ کوئی رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کر لیں، ایک سنت بھی زندہ ہو جائے گی اور اس کا سہارا بھی بن جائیں گے. آگے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرے. پھر فرمایا کہ میں تم میں سب سے یعنی سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں. باقی تفصیل انشاءاللہ آئندہ اس کی یعنی باقی جو تفصیل ہے انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے. دعا فرما لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی اور قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.